فیلڈ مارشل محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو برصغیر کے شمال مغربی سرحدی صوبے موجودہ خیبر پختونخوا کے گاؤں ریحانہ میں پشتونوں کے ترین قبیلے میں پیدا ہوئے۔ اپنی بنیادی تعلیم کا آغاز سرائے سالے کے ایک اسکول سے کیا جو ان کے گاؤں سے تقریباً 4 میل دور تھا۔ وہ روزانہ خچر پر سوار ہو کر اسکول جاتے تھے۔ کچھ عرصہ ہری پور کے اسکول بھی جاتے رہے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم جنرل اینڈریو سکین کی سفارش سے سینڈ ہرسٹ کے رائل ملٹری کالج میں داخلہ دیا گیا۔ وہ ڈگری مکمل کیے بغیر ہی برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایوب خان کو اردو، انگریزی اور ان کی علاقائی شمالی زبان ہند کو پر عبور حاصل تھا۔ ایوب خان نے جولائی 1926 میں رائل ملٹری کالج سینڈ ہرسٹ میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں 2 فروری 1928 کو برٹش انڈین آرمی کی 14ویں پنجاب ریجیمنٹ کی پہلی بٹالین شیر دل میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کمیشن ملا۔ برطانوی فوج میں سروس کی پروبیشنری مدت کے بعد وہ 10 اپریل 1929 کو برٹش انڈیا آرمی میں تعینات ہوئے۔ اس ریجیمنٹ کو اب 5ویں پنجاب ریجیمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں 2 مئی 1930 کو لیفٹیننٹ اور 2 فروری 1937 کو کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہیں 1942 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور 1942-43 میں برما مہم کے پہلے مرحلے میں حصہ لینے کے لیے انہیں برما میں تعینات کیا گیا تھا۔ فروری 1945 کو میجر اور اسی سال کے آخر میں انہیں کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور محمد ایوب خان نے اپنی ہی ریجیمنٹ کی کمان سنبھالی۔ محمد ایوب خان 1946 میں واپس ہندوستان آ گئے اور شمال مغربی سرحدی صوبے موجودہ خیبر پختونخوا میں تعینات ہوئے۔ 1947 میں انہیں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دی گئی اور جنوبی وزیرستان میں ایک بریگیڈ کی کمانڈ سونپی گئی۔ جب برطانیہ نے برٹش انڈیا کو ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ اپنی شمولیت کے وقت سینیارٹی کے لحاظ سے 10ویں رینکنگ آفیسر تھے اور ان کا سروس نمبر PA 010 تھا۔ 1948 کے شروع میں انہیں مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور انہوں نے 14ویں انفینٹری ڈویژن کی کمان سنبھالی۔ 1949 میں انہیں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ان کی خدمات کے لیے ہلال جرات اعزاز سے نوازا۔ جنرل سر ڈگلس گریسی نے 23 جنوری 1951 کو فوج کی کمان چھوڑ دی۔ جنرل ہیڈ کوارٹر نے کمانڈر ان چیف کی تقرری کے لیے کاغذات وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھجوا دیے۔ ابتدائی طور پر جنرل افتخار خان کو فوج کے پہلے مقامی کمانڈر ان چیف کے طور پر تقرری کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن وہ اعلیٰ اسٹاف آفیسر کا کورس مکمل کرنے کے بعد کمانڈ سنبھالنے کے لیے راستے میں آتے ہوئے ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں وفات پا گئے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ درج ہے کہ سب سے سینئر میجر جنرل اکبر خان اور میجر جنرل اشفاق المجید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت کے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا نے فوج کے اعلیٰ عہدے کے لیے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سامنے سب سے جونیئر میجر جنرل ایوب خان کے حق میں دلائل پیش کیے۔ جنرل محمد ایوب خان کو 17 جنوری 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پاک فوج کا پہلا مقامی کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ جنرل محمد ایوب خان کے پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف بننے کے بعد پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں پر مقامی افسران کی ترقیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور برطانوی افسران ریٹائرڈ ہونے لگے۔ 1953 میں جنرل محمد ایوب خان نے آرمی کمانڈر ان چیف کے طور پر ترکی کا پہلا غیر ملکی دورہ کیا۔ وہ ترکی کی فوجی روایات سے متاثر تھے۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران صرف ترک وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ امریکہ گئے اور امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کا دورہ کیا۔ 1954 میں معیشت کے مسائل کی وجہ سے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے فوج اور گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آ گئی۔ ان حالات میں جنرل ایوب خان کو وزارت دفاع کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی، جس کا مقصد سیاستدانوں اور مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے مشترکہ فوجی اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں مختلف امور پر ایڈمرل MS چودھری کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ صدر مملکت اسکندر مرزا تک یہ تمام رپورٹ پہنچائی گئی۔ اس کشیدگی کا اختتام ایڈمرل MS چودھری کے استعفیٰ پر ہوا۔ 1958 میں وائس ایڈمرل افضل الرحمان خان جو جنرل ایوب خان کے معتمد تھے
کو صدر اسکندر مرزا نے بحریہ کا سربراہ مقرر کیا۔ ملک میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مختلف وجوہات کی بنا پر پیدا ہونے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے 7 اکتوبر 1958 کی رات کو صدر اسکندر مرزا نے پاکستان کی مسلح افواج کو بڑے پیمانے پر متحرک کرنے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور آئین ساز اسمبلی کو برطرف کر کے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، جس نے پھر مارشل لا کا اعلان کیا۔ اس سارے عمل میں امریکی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر پوری طرح آگاہ تھے۔ اس سے اگلے مرحلے میں جنرل ایوب خان نے فوج کے ذریعے ایوان صدر کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا اور صدر اسکندر مرزا کو جلا وطن کر دیا۔ اس سارے عمل میں ایڈمرل AR خان، جنرل آزب خان، نواب آف کالا باغ امیر خان، جنرل ڈاکٹر واجد خان اور ایئر مارشل اصغر خان کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ جنرل محمد ایوب خان وسیع پیمانے پر اصلاحات کے قیام کے ارادے سے اقتدار میں آئے۔ ان کا طرز حکمرانی برطانوی سے زیادہ امریکی تھا۔ انہوں نے لوگوں کو تیز تر انصاف تک رسائی دینے اور زراعت کو ترقی دینے کے لیے اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس دور میں سول انتظامیہ کو بحال کیا گیا اور ایوان صدر سے بیوروکریسی پر بالادستی برقرار رکھنے کے لیے سویلین انٹیلیجنس کو فعال کیا گیا۔ 1960 میں ایک ریفرینڈم ہوا جس میں عوام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو محمد ایوب خان پر اعتماد ہے۔ ووٹر ٹرن آؤٹ 95.6% ریکارڈ کیا گیا اور اس ریفرینڈم کے نتیجہ میں ایوب خان اگلے 5 سالوں کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ صدر محمد ایوب خان نے جولائی 1961 میں اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ صدر جنرل محمد ایوب خان کی طرف سے آئین پر کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے تحت ایک آئینی کمیشن قائم کیا گیا، جس کی سربراہی چیف جسٹس محمد شہاب الدین اور سپریم کورٹ کے ججز کر رہے تھے۔ کمیشن نے 1961 میں اپنی سفارشات کے ساتھ رپورٹ پیش کی۔ ان سفارشات میں کافی رد و بدل کے بعد آئین کو نافذ کر دیا گیا اور اس نافذ شدہ آئین کے مطابق حکومت کی ریٹ کو بحال کرتے ہوئے 1958 کا مارشل لا ختم کر دیا گیا۔ نئے آئین کے نفاذ کے ذریعے امریکن الیکٹورل کالج کی طرز پر 80,000 ممبران پر مشتمل ڈیموکریٹس کے ذریعے صدر کے انتخاب کا طریقہ وضع کیا گیا اور محدود اختیارات کے ساتھ قومی اسمبلی بنائی گئی۔ 2 مارچ 1961 کو مسلم فیملی لاز بل پاس کیا، جس کے تحت دوسری شادی کے لیے موجودہ بیوی کی رضامندی کو لازمی قرار دیا گیا۔ قانون کے تحت شہری اور دیہی علاقوں میں ثالثی کونسلیں بنائی گئیں۔ جدید قومی فری ویز کی تعمیر کے ذریعے صنعت کاری، دیہی ترقی، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ترقی کو مثالی شمار کیا جاتا ہے۔ صدر جنرل محمد ایوب خان کے دور حکومت میں ترقیاتی منصوبوں اور پرائیویٹ سیکٹر سے پاکستان میں درمیانے اور چھوٹے درجے کی صنعتیں قائم کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے اور اس طرح ملک کا معاشی گراف بلند ہونا شروع ہوا۔ انہوں نے پورے ملک میں ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں، بجلی گھروں اور بیراجوں جیسے بڑے منصوبوں کی ترقی اور تکمیل کی نگرانی کی۔ 1960 سے 1965 تک سالانہ GDP میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ صدر جنرل ایوب خان نے بھارت کے ساتھ 6 دریاؤں کے پانی کی تقسیم سے متعلق تنازعات کو حل کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے۔ کئی پن بجلی کے منصوبے مکمل کیے گئے، جن میں منگلا ڈیم، مغربی پاکستان میں کئی چھوٹے ڈیم اور پانی کے ذخائر، اور مشرقی پاکستان میں کپتائی ڈیم شامل ہیں۔ صدر ایوب خان نے نیوکلیئر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کی منظوری دی اور اس کی لاگت کے بارے میں اپنے ہی وزیر خزانہ محمد شعیب کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے ابتدائی طور پر ملک میں 2 ایٹمی بجلی گھر قائم کیے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ صدر جنرل ایوب خان نے یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے لیے نئی نصابی کتابیں متعارف کروائیں۔ ان کے دور میں پبلک سیکٹر کی بہت سی یونیورسٹیاں اور اسکول بنائے گئے۔ انہوں نے زرعی اصلاحات بھی متعارف کروائیں۔ کراچی میں آئل ریفائنری قائم کی گئی۔ ان اصلاحات کی وجہ سے ملک کی GNP میں 15% اضافہ ہوا، جو کہ ہندوستان سے 3 گنا زیادہ تھا۔ GNP میں اضافے کے باوجود منافع اور آمدنی اس وقت کے مشہور 22 خاندانوں نے حاصل کی، جو ملک کی 66% صنعتوں اور زمینوں اور 80% پاکستان کی بینکنگ اور انشورنس کمپنیوں پر قابض تھے۔ ایوب خان نے سول انتظامیہ عہدوں میں فوجی افسران کو بھرتی کیا، جس سے بیوروکریسی پر فوج کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ صدر ایوب خان کی خارجہ پالیسی میں امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی گئی اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات کو کم کر دیا گیا۔
سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے 1950 سے 1960 تک پشاور ایئر اسٹیشن کو سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا۔ یہ سرگرمیاں 1960 میں ایئر اسٹیشن سے اڑنے والے U-2 کو مار گرانے اور اس کے پائلٹ کو USSR کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد ختم ہوئیں، لیکن اس سے سوویت یونین کے ساتھ خارجہ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے، یہاں تک کہ سوویت یونین نے پشاور پر فضائی حملے کی دھمکی بھی دی۔ اس دوران صدر ایوب خان سرکاری دورے پر برطانیہ میں تھے۔ جب مقامی CIA کے سربراہ نے صدر ایوب کو واقعے کے بارے میں آگاہ کیا تو صدر ایوب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ انہیں امید تھی کہ یہ کسی وقت ہو جائے گا۔ صدر جنرل ایوب خان نے 1960 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے راولپنڈی کے قریب پہاڑوں کے دامن میں ایک نیا شہر اسلام آباد کے نام سے بنایا اور وفاقی دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد میں منتقل کیا۔ 1963 میں صدر ایوب خان نے امریکی مخالفت کے باوجود چین کے ساتھ تاریخی چین پاکستان سرحدی معاہدے پر دستخط کیے۔ صدر ایوب خان کو اپنی مقبولیت پر یقین تھا، جس کی وجہ سے بالآخر انہوں نے 1965 میں صدارتی انتخابات کا اعلان کیا۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نے محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا امیدوار نامزد کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے مختلف حصوں میں اکثریت کی حمایت حاصل تھی، لیکن جب انتخابات کے نتائج آئے تو صدر ایوب خان الیکٹورل کالج کے 64% ووٹوں کے ساتھ جیت گئے۔ عوام میں انتخابات کے نتائج کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ صدر ایوب خان نے انٹیلیجنس اداروں کو دھاندلی کے لیے استعمال کیا ہے۔ 1965 میں ہندوستان کے ساتھ جنگ صدر جنرل ایوب خان کے دور صدارت میں ایک اہم موڑ تھی، جو کہ سوویت یونین کی معاونت سے تاشقند میں طے پانے والے ایک معاہدے پر ختم ہوئی۔ بہت سے پاکستانیوں نے اس تصفیے کو منفی طور پر سمجھا اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ایوب خان کی مخالفت کی۔ پاک بھارت جنگ اور تاشقند اعلامیہ کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ امریکی صدر جانسن اور ان کی انتظامیہ نے اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو $500 ملین کی امداد اور گرانٹ سے محروم ہونا پڑا۔ پاکستان نے چین اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات استوار کیے تو اس خارجہ پالیسی پر امریکہ نے انتہائی تکبرانہ رویہ اختیار کیا اور عوامی سطح پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس پر صدر ایوب خان نے انتہائی افسردگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس مسئلے پر ایک کتاب تصنیف کی جسے فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایوب خان کی صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات اور 1965 کی جنگ کے بعد سیاسی اور ملک کی معیشت کے حالات انتہائی خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں صدر ایوب خان کی مخالفت میں ہنگاموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو ان تمام مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے۔ صدر ایوب خان نے ان دونوں لیڈروں کو گرفتار کر لیا، جس پر عوام کا شدید رد عمل آیا اور انتظامی امور انتہائی بدتر صورتحال اختیار کر گئے۔ 1968 میں وہ ڈھاکہ کے دورے کے دوران ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچے۔ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مختلف مواقع پر مذاکرات کیے، لیکن حالات انتظامیہ کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں فسادات کی شدت بہت زیادہ تھی۔ 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب خان نے ایڈوکیٹ راجہ محمد کال علی خان سے مشاورت کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کو ملک کا کنٹرول سنبھالنے کی دعوت دی۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری ستمبر 1966 سے اکتوبر 1972 تک لکھی۔ ڈائری میں ان کے عہدے سے استعفے، یحییٰ خان کی طرف اقتدار سنبھالنے، مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے یحییٰ خان کی جگہ لینے جیسے واقعات کا احاطہ کیا گیا۔ 1972 میں ان کی موت کے بعد ان کی ڈائری کو 30 سال تک عوام کے لیے ان کی ہدایت پر شائع نہیں کیا گیا، کیونکہ اس ڈائری کی اشاعت سے اس وقت کے طاقتور افراد کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ایوب خان چاہتے تھے کہ ان کی ڈائری کو الطاف گوہر شائع کریں، لیکن ایوب خان کی وفات کے 6 سال بعد ڈائری کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ اسے شائع کرے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے ڈائری آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان 1966-1972 کو شائع کیا گیا۔ ایوب خان نے 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی اختیار کی۔ وہ 19 اپریل 1974 کو اسلام آباد اپنے گھر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اردو کی دنیا میں اگر آپ
جاننا چاہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کون ہیں تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ صحرائے تھر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کریں۔